السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب میں اپنی محبتوں کا خراج درود پاک کی شکل میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور اس کی دی ہوئی توفیق سے جماعت رضائے مصطفیٰ ساؤتھ زون ممبئی کے زیر اہتمام ہر سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مہینے میں 12 روزہ عظیم الشان پروگرام درگاہ مسجد کے اندر منعقد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کارواں کو مزید عروج اور ترقی عطا فرمائے، اور جتنے افراد اس کار خیر میں شامل ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں، رزق میں خوب برکت عطا فرمائے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ایک شعر ہے، اور چونکہ وقت کم ہے، مجھ سے ایک تو نوجوانوں نے ایک کلام کی بھی فرمائش کی تھی، تو صرف اس کے حصول برکت کے طور پر میں چند شعر آپ حضرات کے گوشے گزار کروں۔ ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر کے آپ حضرات پڑھیں۔ یہ کلام اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید اور خلیفہ سید ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا ہے، اور آپ نے اپنے مرشد کی شان میں جو فضائل و مناقب ذکر کیے ہیں اشعار کی شکل میں، آپ جب انہیں سنیں گے تو آپ بھی انشاءاللہ تعالی خوب محظوظ ہوں گے، اور ایک سید کی زبان سے اعلی حضرت کی شان سنیں۔ ایک مرتبہ اور بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل میں بسا ہے قامت زیبا، حامی یہ سنت اعلی حضرت، دل میں بسا ہے قامت زیبا، حامی یہ سنت اعلی حضرت، چشم تمنا محو سراپا، حامی یہ سنت اعلی حضرت، چشم تمنا محو سراپا، حامی یہ سنت۔ مانا عرب نے تجھ کو یگانا، مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے
تیرا ترانہ گایا، عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی یہ سنت اعلیٰ حضرت، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی یہ سنت۔ چیخ پڑے چوٹی کے وہبڑے، چیخ پڑے چوٹی کے وہبڑے، پھاڑ دیے گھر ایک کے جبڑے، پھاڑ دیے گھر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا، حامی یہ سنت اعلیٰ حضرت، خنجر حق کیا خوب چلایا، حامی یہ سنت اعلیٰ۔ قادریوں کی آنکھ کا تارا، قادریوں کی آنکھ کا تارا، رضویوں کا ہے ملجا و ماوا، رضویوں کا ہے ملجا و ماوا، اہل سنن کے گھر کا اجالا، حامی یہ سنت اعلیٰ حضرت، اہل سنن کے گھر کا اجالا، حامی یہ سنت اعلیٰ۔ کس سے بیاں ہو تیرے مناقب، کس سے بیاں ہو تیرے مناقب، کس کی سمجھ میں آئے مراتب، کس کی سمجھ میں آئے مراتب، شان ہے تیری ارفع و اعلیٰ، حامی یہ سنت اعلیٰ حضرت، شان ہے تیری ارفع و اعلیٰ، حامی یہ سنت اعلیٰ حضرت۔ ثانی اذا بیرون مسجد، ثانی اذا بیرون مسجد، جمعہ کے دن دلوائی مجدد، جمعہ کے دن دلوائی مجدد، سنت مردہ کر دیا زندہ، حامی یہ سنت اعلیٰ حضرت، سنت مردہ کر دیا زندہ، حامی یہ سنت اعلیٰ حضرت۔ اور مقام ملاحظہ فرمائیں، فانی فی اللہ باقی باللہ، فانی فی اللہ باقی باللہ، چشم کرم ایوب پہ للہ، چشم کرم ہم سب پر للہ، مرشد برحق قبلہ و کعبہ، حامی یہ سنت اعلیٰ حضرت، مرشد برحق قبلہ و کعبہ، حامی یہ سنت
اعلیٰ حضرت چشم تمنا محو سراپا حامی یہ سنت. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی وسلم. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک شعر ہے: خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے. اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک ہونے والے تمام چیزوں کا اللہ نے اپنے حبیب کو علم عطا فرمایا. قرآن مجید و فرقان حمید میں متعدد آیات کریمہ اس پر ناطق و شاہد. اب دور حاضر میں اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب کوئی سنی بیان کرتا ہے تو جو دور حاضر کے فرقہائے باطلہ ہیں، وہابیہ اور دیابنا، وہ اس چیز کو شرک قرار دیتے کہ دیکھو انہوں نے اللہ کے علم کے برابر نبی کے علم کو قرار دے دیا معاذ اللہ. حالانکہ آپ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، اس کا مطالعہ کریں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تفاصیل بیان فرمائی ہے، انہیں پڑھنے کے بعد کسی بھی صحیح العقیدہ، کسی کے ذہن میں یہ خیال اور وہم بھی پیدا نہیں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی کا علم ایک دوسرے کے برابر ہے. میں اس کی چند باتیں آپ کو بطور تمہید سمجھاؤں. اللہ تبارک و تعالی کا علم وہ ذاتی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وہ اللہ کی عطا سے ہے، عطائی ہے. تو شرک تو تب ہوتا جب اللہ کے رسول کا علم بھی ذاتی مانا جاتا، اللہ کا علم بھی ذاتی مانا جاتا، تب مساوات اور برابری کا وہم لازم آتا. دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالی کا علم وہ قدیم ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وہ حادث ہے. اللہ تبارک و تعالی کا علم وہ کسی کے زیر قدرت نہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وہ اللہ کے زیر قدرت ہے. اسی طریقے سے دیگر تفاصیل اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے الدولۃ المکیہ کے اندر ذکر فرمائی. تو اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہو چکا اور جو قیامت تک ہونے والا ہے، ہر ظاہر اور ہر باطن کا علم اللہ نے میرے آقا کو عطا فرما دیا. اب اگر میں احادیث اور روایات کے ذریعے اس چیز کا ذکر کروں، سب سے پہلے میں ایک روایت آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں. بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو جوق در جوق، قطار در قطار لوگ آپ کی بارگاہ میں مدینہ منورہ کی سرزمین پر حاضر ہونے لگے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو دیگر آسمانی کتب کے حافظ تھے اور عالم تھے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ ایک شخص مکہ مکرمہ سے تشریف لائے ہیں اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتے، تو اب چونکہ یہ سابقہ آسمانی کتابوں کے عالم تھے، تو انہوں نے کہا کہ چل کے میں بھی ذرا دیکھوں کہ وہ ذات جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے اس کے اوصاف کیا ہیں. کیا وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں؟ کیا جن کی بشارت توریت و انجیل میں دی گئی ہے کیا واقعی وہی ذات ہیں، یا کوئی دعویٰ کرنے والا جھوٹا دعویٰ کر رہا؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں منبر پر بیٹھ کر کے وعظ فرما رہے تھے، مسلمانوں کو نصیحت اور وعظ فرما رہے تھے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے سنے. فرماتے ہیں فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ
عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، جب میری نظر آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر پڑی تو میں سمجھ گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی نورانیت سے مجھے یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی سچے کا چہرہ۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وعظ فرما رہے تھے تو اب ایک گوشے میں حضرت عبداللہ بن سلام کھڑے ہو گئے، چونکہ وعظ کے درمیان خلل اندازی یہ کسی عاقل کا کام نہیں، تو انہوں نے سوچا کہ جب وعظ کی تکمیل ہو جائے گی تب پھر میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ اب وہ سننے لگے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وعظ میں کیا کیا چیزوں کی تبلیغ فرما رہے ہیں، کن کن چیزوں کی نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے سے سلام کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کرو، رشتوں کو آپس میں جوڑو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جس وقت لوگ آرام کر رہے ہوں، سو رہے ہوں، تب اٹھ کر کے نماز ادا کرو، یعنی نماز تہجد، اس کی پابندی کرو۔ تدخل الجنت بسلام، میرے آقا نے فرمایا تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ ساری چیزیں، یہ ساری تفصیلات حضرت عبداللہ بن سلام نے سنی کہ میرے آقا کی جو باتیں ہیں، جو نصیحتیں ہیں، وہ ساری خیر اور بھلائی پر مشتمل ہیں۔ اب جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ مکمل ہوا، حضرت عبداللہ بن سلام حاضر ہوئے اور آنے کے بعد عرض کیا، انی سائلک عن ثلاث لا یعلمہن الا نبی، عرض کیا ہے اللہ کے رسول میں آپ سے 3 سوالات کر رہا ہوں، اور ان 3 سوالوں کا جواب وہی جانتا ہوگا جو واقعی اللہ کا نبی ہوگا۔ گویا کہ حضرت عبداللہ بن سلام بیان فرما رہے ہیں کہ جو نبی ہوگا اللہ کی جانب سے اسے غیب کا علم عطا کیا گیا ہو۔ 3 سوالات۔ پہلا سوال، ما اول اشراط الساعہ، قیامت کا آغاز کیسے ہوگا؟ قیامت آئے گی تو قیامت کے دن کا آغاز اور اس کی پہلی نشانی کیا ہوگی؟ دوسرا، وما اول طعام یأکلہ اہل الجنہ، جنت میں جانے کے بعد جنتی سب سے پہلا کھانا، سب سے پہلی غذا کیا تناول کریں گے؟ اور تیسرا سوال، ومن ای شیء ینزع الولد الی ابیہ ومن ای شیء ینزع الی اخوالی، تیسرا سوال یہ تھا کہ کیا وجہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کبھی اس کی شکل باپ کے مشابہ ہوا کرتی ہے اور کبھی اس کی شکل اس کے ماموں یا ماں کی جانب سے جو رشتے میں افراد ہوا کرتے ہیں ان کے مشابہ ہوا کرتی۔ یہ 3 سوالات حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ اب دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اما اول اشراط الساعہ فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب، فرمایا قیامت کے دن کا آغاز ایسے ہوگا کہ ایک آگ مشرق کی جانب سے نکلے گی اور وہ لوگوں کو ہانکتے ہوئے مغرب کی جانب لے جائے گی، یہاں تک کہ میدان محشر میں جمع کر دے گی۔ ایک آگ نکلے گی تو جس انداز میں لوگ کسی ڈراؤنی، کسی بھیانک چیز کو دیکھ کر کے گھبرا کر بھاگتے ہیں، اس انداز میں لوگ بھاگیں گے، اور وہ آگ لوگوں کو ہانکتے ہوئے مغرب تک لے کر جائے گی، یہاں تک کہ میدان محشر میں جمع کر دے گی۔ اور فرمایا وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ، فرمایا جنتی جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلا کھانا جو تناول کریں گے وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہوگا۔ اور تیسرا فرمایا وَأَمَّا الشِّبْهُ فِي الْوَلَدِ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَشِيَ الْمَرْأَةَ فَسَبَقَهَا مَاؤُهُ كَانَ الشِّبْهُ لَهُ وَإِذَا سَبَقَ مَاؤُهَا كَانَ الشِّبْهُ لَهُ، حضور نے فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مادہ منویہ مرد کا غالب آتا ہے تو ایسی صورت میں بچہ جو ہے مرد کے مشابہ ہوا کرتا ہے، اور کبھی مادہ منویہ عورت کا غالب آتا ہے تو اس صورت میں بچہ اس کے یا اس کے گھر والوں کے مشابہ ہوا کرتا ہے۔
تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً عرض کیا اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول، کہ یہ جوابات وہی ہیں جو اللہ رب العزت نے سابقہ آسمانی کتابوں میں بیان فرمائے، اور مجھے یہ یقین تھا کہ جو اللہ کا نبی ہوگا اسے ان سوالات کا علم ہوگا، ان سوالوں کا اور اس کے جوابات کا علم ہوگا، اور آپ نے بعینہ وہی جوابات ارشاد فرمائے ہیں جو سابقہ آسمانی کتب میں بیان کیے گئے۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ میں ایک اور روایت آپ کے سامنے ذکر کروں، امام واقدی نے کتاب المغازی کے اندر اس روایت کو لکھا۔ اسلام اور کفر کا جو پہلا معرکہ ہوا اسے غزوہ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہوئی، اسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین کی جانب سے ایک شخص آئے تھے جن کا نام تھا قباس بن اشیم لیثی قطانی۔ یہ مشرکین کی جانب سے جس طریقے سے دیگر کفار اور مشرکین اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تھے، یہ بھی ایک فرد ان میں تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں شہدت مع المشرکین بدر، کہ میں مشرکین کی جماعت کے ساتھ میدان بدر میں حاضر ہوا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ بدر کے میدان میں اسلام کے ماننے والوں کی تعداد 313 تھی، اور سامنے جو کفار و مشرکین کا جو لشکر تھا وہ عظیم لشکر تھا، بعض روایات میں 1000 اور بعض میں اس سے زائد کی بھی تعداد بیان کی گئی۔ تو کہتے ہیں وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَىٰ قِلَّةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینی۔ جب بدر کے میدان میں میں حاضر ہوا اور حضور کے صحابہ، حضور کے جو ساتھی تھے، ان پر نظر پڑی تو میری نظر میں وہ بڑے کم نظر آئے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے تھے کہ ان سے لڑنے کے لیے اتنی منصوبہ بندی مکہ کی سرزمین، یہ تو تھوڑے سے افراد ہیں، ان کا تو چند منٹوں میں صفایا ہو جائے گا۔ ہمارے پاس لشکر ہے، ہمارے پاس ہتھیار موجود ہیں، ہمارے پاس ہر بندہ گھڑ سوار ہے، سواری پر سوار، یہ تو چند کے پاس ہتھیار ہے، کسی سب نہتے ساز و سامان بھی ساتھ نہیں رکھتے، تو ان کا تو چند تعداد بھی کم ہے، چند منٹوں میں صفایا ہو جائے۔ آگے فرماتے ہیں فن ہزمت فی من ہزم، لیکن جب جنگ ہوئی تو وہ تھے تو تھوڑے مگر وہ ہزاروں پر غالب نظر آئے، انہوں نے طوطے اڑا دی۔ اب جس وقت کے مسلمانوں نے کفار کا مقابلہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مدد شامل حال ہوئی، تو مکہ مکرمہ کے قریش کے بڑے بڑے سردار ان میں سے یا تو قتل کیے گئے یا پھر مکہ مکرمہ کی جانب دوڑ پڑے۔ اب ان دوڑنے والوں میں یہ بھی شامل تھے حضرت قباس بن اشیم۔ اب جب جس وقت کے مکہ کی جانب دوڑے تو کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا، میں اپنے دل میں کہنے لگا انی اقول فی نفسی، کہ ذرا دیکھوں کہ آج وہ لوگ جو مکہ میں ڈینگیں مار رہے تھے کہ اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے، ان کی کیا حالت ہے۔ تو پلٹ کر جب دیکھا تو دیکھا کہ بڑے بڑے سردار جو ڈینگیں مار رہے تھے وہ مکہ کی طرف سرپٹ دوڑے چلے جا رہے، اور ان پر ایسا خوف طاری تھا کہ وہ پلٹ کر کے پیچھے دیکھنے کو تیار نہیں تھے۔ اب یہ بھی بھاگنے والوں میں تھے، تو کہتے میں نے اپنے دل میں جب دیکھا ان کو تو دل میں کہا ما رأیت مثل هذا الامر فر منه الا النساء، کہ آج یہ قریش کے سردار کہلائے جانے والے افراد میدان چھوڑ کے ایسے بھاگے ہیں جیسے عورتیں بھاگا کریں، یعنی اتنے چند افراد سے تو صرف عورتیں ہی بھاگ سکتی ہیں، مردوں کا یہ کام نہیں۔ دل میں یہ بات سوچی۔ مکہ مکرمہ پہنچے، مکہ جانے کے بعد دوبارہ سے پھر پلاننگ شروع ہوئی کہ نہیں، بدر کے میدان میں یہ کمی رہ گئی تھی، پھر غزوہ احد ہوا، پھر غزوہ خندق کا موقع آیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تو خود فرماتے ہیں فلما کان بعد الخندق فقد وقع فی قلبی الاسلام، غزوہ خندق کے موقع پر جب میں وہاں سے بھاگا تو میرے دل میں اسلام کی حقانیت بیٹھ گئی۔ میں سوچنے لگا کہ ہر بار تعداد میں یہ کم ہوتے ہیں لیکن جب بھی آتے ہیں اللہ انہیں فتح مل جاتی ہے، تو میرے دل میں اسلام کی حقانیت بیٹھ گئی۔ مکہ پہنچا غزوہ خندق کے بعد، فقدمت المدینہ، مکہ سے مدینہ پہنچا، فسألت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد لوگوں سے اللہ کے رسول کے بارے میں دریافت کیا. لوگوں سے پوچھا کہ جو آخری نبی ہیں وہ کہاں ملے. فقالوا هو ذاك في ظل المسجد مع ملئ من اصحابه. لوگوں نے بتایا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد میں جلوہ گر ہوں. اب دیکھیں میرے آقا کا علم. کہتے ہیں حضرت قباس فاتیته وانا لا اعرفه من بینهم، کہ پھر میں مسجد نبوی شریف میں پہنچا اور میں ان میں سے کسی کو پہچانتا نہیں تھا. یعنی مدینہ طیبہ پہلی مرتبہ میں حاضر ہوا تھا، کسی سے سابقہ تعارف یا کوئی شناسائی نہیں تھی. مکہ مکرمہ کا، مدینہ طیبہ کا کوئی شخص مجھے نہیں جانتا تھا اور میں مدینہ طیبہ کے کسی شخص کو نہیں جانتا تھا. میں مسجد نبوی میں پہنچا. فسلمت، جانے کے بعد میں نے سلام کیا. دیکھا کئی لوگ بیٹھے ہوئے، جانے کے بعد سلام کیا. اب ان کے درمیان میں نہیں جانتا تھا کہ اس میں حضور کون ہیں، اس میں مسلمان کون ہیں، اس میں کون کون افراد شامل ہیں، کسی کو سابقہ طور پر پہچانتا نہیں تھا. تو سلام کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا بلکہ انہیں آئینہ دکھا دیا. فقال یا قباس انت القائل یوم بدر ما رأیت مثل هذا الامر فر منه الا النساء. فرمایا وہی قباس ہونا جو بدر کے میدان سے یہ کہہ کر بھاگے تھے کہ یہ قریش کے سردار میدان چھوڑ کے ایسے بھاگے ہیں جیسے عورتیں بھاگا کرتی. وہی قباس ہونا. حضرت قباس کہتے ہیں قلت اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے فوراً کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول. اور آگے وجہ بھی بیان فرمائی کیوں. ان هذا الامر ما خرج مني الى احد قط. فرمایا یہ بات کبھی میری زبان سے باہر نہیں آئی. ایسا نہیں تھا کہ میں نے کسی کو بتا دیا ہو تو اس نے آپ سے اس چیز کا ذکر کر دیا ہو. کبھی میری زبان سے باہر نہیں آئی. وما تزمزمت به، اور میں نے کبھی اس جملے کو گنگنایا بھی نہیں. ایک ہوتا بندہ تیز آواز میں بیان کرے اور ایک یہ کہ گنگنائے تو دوسرا تو نہ سنے لیکن اپنے کانوں تک آواز پہنچے. تو کہا وما تزمزمت به، میں نے کبھی گنگنایا بھی نہیں. وما هو الا شيء حدثت به نفسی. اے اللہ کے رسول یہ تو میرے دل کا خیال تھا اور وہ بھی کئی سالوں پہلے کا خیال تھا. تو کہا فلولا انک نبی لما اطلعک اللہ علیہ. اگر آپ اللہ کے نبی نہ ہوتے تو اللہ اس پر آپ کو مطلع نہ فرماتا. تو گویا کہ صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اللہ اسے غیب پر مطلع فرماتا ہے. ہاتھ یدک ابایعک، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں کہ میں اسلام قبول کروں. کہ اے محبوب جو اپنے دشمنوں کے دلوں کی باتوں کو اتنا جانتا ہو وہ اپنے عاشقوں کے دلوں کی باتوں کو کتنا جانتا ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر عرش پہ ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں یا رسول اللہ وہ جو تجھ پہ آیا میں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے. اور ایک روایت میں آپ کے سامنے ذکر کروں. بخاری شریف کے اندر ایک وفد کے آنے کا ذکر ہے جسے وفد عبد القیس کہا جاتا ہے. یہ یمن کے علاقے سے ایک وفد، ایک جماعت حضور کی بارگاہ میں آئی تھی. یمن کے علاقے میں قبیلہ عبد القیس ایک قبیلہ رہا کرتا تھا. وہاں سے وفد کی شکل میں، جماعت کی شکل میں کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے تھے. بخاری شریف میں بھی اس کا ذکر ہے اور مسلم شریف میں بھی اور دیگر کتابوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. یہ جو وفد آیا تھا، یہ جو جماعت آئی تھی، اس کے آنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کے آنے کا سبب کیا تھا؟ امام نووی نے مسلم شریف کی جو شرح لکھی المنہاج اس کے اندر اس کو لکھا. امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری جو بخاری کی شرح ہے اس میں اس کو بیان کیا. دیگر محدثین نے بھی اپنی اپنی کتابوں. امام نووی فرماتے ہیں وَكَانَ سَبَبُ وُفُودِهِمْ أَنَّ مُنْقِذْ بِنْ حَيَّانَ قَاعِدٌ. فرماتے ہیں کہ اس وفد کے آنے کا سبب یہ تھا کہ اس قبیلہ عبد القیس کے ایک شخص تھے جن کا نام تھا منقذ بن حیان.
وہ تجارت کی غرض سے مدینہ طیبہ آیا کرتے تھے. یمن سے وہ سامان لے کر آتے تھے، مدینہ کے بازار میں بیچتے تھے، پھر واپس چلے جاتے. تو امام نووی فرماتے ہیں کہ حضرت منقذ بن حیان وہ بیٹھے ہوئے تھے مدینہ طیبہ کے بازار میں اپنی دکان میں. اذ مر بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کے اس بازار سے گزر ہوا. میرے آقا گزرے. اب آپ جانتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تھا تو آپ آگے آگے اور پیچھے صحابہ کی پوری جماعت وہ موجود ہوا کرتی. تو حضرت منقذ بن حیان نے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آگے ایک ذات تشریف لے جا رہی ہے اور پیچھے پوری جماعت، تو انہیں یہ منقذ الیہ، حضرت منقذ حضور کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. ابھی ایمان نہیں لائے تھے لیکن دیکھا کہ کوئی معظم معلوم ہوتے ہیں تو تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا منقذ بن حیان کیف جمیع ہیئتک وقومک. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ حضرت منقذ کی جانب کیا اور حضرت منقذ کا نام لے کر کے پکارا، اے منقذ بن حیان، تمہارا اور تمہاری قوم کا کیا حال ہے؟ تمہارا اور تمہاری قوم کا کیا حال؟ ثم سألہ عن اشرافہم رجل یسمیہم باسمائہم. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے کے تمام سرداروں کا نام لے کر کے سب کی خیریت دریافت کی. فلاں کیسے ہیں، فلاں کیسے ہیں، فلاں بن فلاں کیسے ہیں، فلاں بن فلاں کیسے ہیں، فلاں بن فلاں کیسے ہیں. اب جب یہ تفصیلات حضرت منقذ بن حیان نے دیکھی کہ میری کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، یہ میرا بھی نام جانتے ہیں، میرے قبیلے کا بھی نام جانتے ہیں، قبیلے کے سرداروں کا بھی نام جانتے ہیں، تو حضرت منقذ بن حیان نے دریافت کیا آپ کون ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں. فاسلم منقذ، حضرت منقذ بن حیان اسلام لے آئے، دائرہ اسلام میں داخل. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نماز کی تلقین کی گئی کہ نماز قائم پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہنا. تو اب حضرت منقذ بن حیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سورتیں، سورہ فاتحہ اور سورہ اقرا، یہ دو سورتیں حضور سے انہوں نے سیکھی اور میرے آقا نے فرمایا کہ نماز میں انہیں پابندی کے ساتھ پڑھتے رہنا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے. کچھ دنوں کے بعد حضرت منقذ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد آنے کا سبب بیان کیا کہ یا رسول اللہ، میں صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے شہر جا رہا ہوں. یمن میں ایک شہر تھا حجر، جہاں کی یہ رہنے والے تھے. تو کہا حضور میں حجر کی سرزمین پر جا رہا ہوں. فكتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم معه الى جماعت عبد القیس کتابا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا ان کے قبیلے کے نام، اور وہ خط لکھ کر کے میرے آقا نے حضرت منقذ بن حیان کے حوالے کیا کہ جاؤ میرا یہ خط اپنے قبیلے کے لوگوں کو سنا دے. حضرت منقذ بن حیان گئے اور حفاظت کے ساتھ اپنے گھر میں ایک مقام پر اس خط کو رکھ دیا. انہوں نے سوچا کہ ابھی مناسب وقت نہیں آیا ہے، جب وقت آئے گا مناسب تب میں اس خط کو ظاہر کروں گا. اب وہاں جانے کے بعد وکان منقذ رضی اللہ عنہ یصلی، حضرت منقذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر پہنچے تو وہاں جانے کے بعد نماز پابندی سے ادا کرتے تھے. بیوی نے دیکھا کہ یہ اس بار جب سے تشریف لائے ہیں سفر سے واپس عجیب و غریب حرکت کرتے. بیوی نے جا کر کے اپنے والد یعنی حضرت منقذ بن حیان کے سسر سے شکایت کی، اور ان کے سسر کا نام تھا منذر بن عائز. ان سے شکایت کی کہ آپ کے داماد اور میرے شوہر جب سے اس بار واپس تشریف لائے ہیں عجیب و غریب حرکتیں کرتے، ہاتھ چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، جھکتے ہیں، اپنی پیشانی اور ناک کو زمین سے لگاتے ہیں، بڑی عجیب و غریب حرکتیں کرتے. حضرت منذر بن عائز نے اپنے داماد حضرت منقذ بن حیان کو بلایا
اور بلانے کے بعد ان سے خیریت دریافت کی کہ سب خیریت ہے؟ آپ کی اہلیہ اور میری صاحبزادی وہ آپ کی شکایت کر رہی کہ جب سے آپ تشریف لائے ہیں آپ کے معاملات بدل چکے۔ اب حضرت منقذ بن حیان نے دیکھا کہ مناسب وقت ہے، تو وہ خط جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت منقذ بن حیان کو دیا تھا وہ لا کر کے اپنے سسر کے سامنے ظاہر فرما دیا۔ اور حضرت منذر بن عائذ نے جب اس خط کو پڑھا تو اس میں ان کے قبیلے کے تمام سرداروں کا نام اور ان کی تفصیلات ذکر کی گئی۔ خط کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد پوچھا کیا معاملہ ہے؟ حضرت منقذ بن حیان نے بتایا کہ میں اللہ کے نبی سے مل کر آ رہا ہوں، اور وہ میرا بھی نام جانتے ہیں، میری قبیلے کا بھی نام جانتے ہیں، قبیلے کے سرداروں کا بھی نام جانتے ہیں، اور یہ خط انہوں نے مجھے اپنے قبیلے کے لوگوں کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔ حضرت منذر بن عائذ نے قبیلہ عبد القیس کے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد وہ خط کا جو مضمون تھا وہ پڑھ کر کے سنایا، اور پھر لوگوں سے مشاورت کی، مشورہ کرنا شروع کیا کہ اب آگے کیا کرنا چاہیے۔ تو قبیلہ عبد القیس کے لوگوں نے بیان کیا کہ اگر وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں ان کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے، اور اگر ان کی جانب سے ہمیں تسلی اور تشفی ہو جائے تو پھر ان پر ایمان لانا چاہیے۔ اب قبیلہ عبد القیس کے جو سردار کہلائے جانے والے افراد تھے ان میں سے 14 افراد کو منتخب کیا گیا، اور یہ 14 افراد ہی وفد کی شکل میں حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، جنہیں وفد عبد القیس کہا جاتا ہے۔ اب اس کے آگے کی تفصیل امام طبرانی نے معجم اوسط کے اندر لکھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان وفد عبد القیس قدموا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قبیلہ عبد القیس کا جو وفد تھا وہ حضور کی بارگاہ میں آیا۔ اب جس وقت کہ یہ لوگ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر واعظ فرما رہے تھے، تو اب ان لوگوں نے واعظ میں خلل دینا مناسب نہیں سمجھا، یہ مسجد نبوی شریف میں آ کر کے ایک گوشے میں جا کر بیٹھ گئے کہ جب حضور کا واعظ مکمل ہو جائے گا تب ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور پھر اپنے جو معاملات ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ تو وہ آ کر کے ایک گوشے میں بیٹھ گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں فَبَيْنَمَا هُمْ عِنْدَهُ قُعُودٌ إِذْ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ، کہ وہ لوگ آ کر کے ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ کے درمیان ہی چہرہ ان لوگوں کی طرف متوجہ فرما لیا۔ وقال لهم، اور حضور نے ان سے فرمایا ثمرۃ تدعونها کذا وکذا وثمرۃ تدعونها کذا وکذا، فرمایا تمہارے علاقے میں ایک پھل ہوتا ہے جس سے تم اس نام سے پکارتے ہو، اور ایک اور پھل ہوتا ہے جسے تم اس نام سے پکارتے ہو، حتی وصف الوان ثمراتہم اجمع، یہاں تک کہ حجر شہر میں پیدا ہونے والے تمام پھلوں کے رنگ، ان کے ذائقے، ان کی تفصیلات میرے آقا نے بیان فرما دی۔ ساری تفصیلات حضور نے بیان فرمائی۔ فقال له رجل من القوم، اب ان میں سے ایک بندہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور عرض کیا بی ابی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ ابھی ایمان نہیں لایا ہے لیکن اسلام کی حقانیت وہ میرے آقا کے علم کو دیکھ کر کے دل میں گھر کر چکی، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ اما واللہ لو کنت ولدت فی جوف حجر ما کنت باعلم منک الساعہ، کہ اللہ کی قسم اگر آپ حجر شہر میں بھی پیدا ہوئے ہوتے تو اس سے زیادہ تفصیلات آپ کو معلوم نہ ہوتی۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جتنی تفصیل آپ نے بیان فرما دی ہے، حجر کی سرزمین پر پیدا ہونے والے شخص کو بھی اتنی تفصیلات کا علم نہیں ہو۔ اور پھر اس نے کہا اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول۔ اور پھر وہ پورا قبیلہ جو وفد آیا ہوا تھا وہ سارے کے سارے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند نصیحتیں فرمائی، اور پھر وہ اپنے علاقے تشریف لے گئے اور وہ سارا قبیلہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔
تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے۔ اعلی حضرت نے فرمایا نا، خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے۔ اب اور میں ایک روایت ذکر کروں آپ کے سامنے، امام بیہقی نے دلائل النبوہ کے اندر اس روایت کو لکھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اسلام کے پہلے مجدد ہیں اور اپنے زمانے کے خلیفہ، اور بڑا ہی عدل و انصاف اپنے زمانے میں انہوں نے قائم فرمایا۔ مکہ مکرمہ کے راستے میں جا رہے ہیں، یمشی الی مکہ بفلات من الارض، ایک چٹیل میدان میں مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اذ رآ حیۃ میتہ، راستے میں جاتے ہوئے ایک مردہ سانپ نظر آیا، ایک مردہ سانپ کو دیکھا۔ فحفر لہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے ایک قبر تیار کی۔ دیکھا ایک جانور ہے مرا پڑا ہے، آپ نے ایک گڈھا کھودا، ثم لفہ فی خرقۃ ودفنہ، اس سانپ پر ایک کپڑے میں اس کو لپیٹا اور اس کے بعد اس قبر میں اسے دفن کر دیا اور مٹی ڈال دی۔ فَإِذًا هَاتِفٌ يَهْتَفُ لَا يُرَوْنَهُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ يَا سُرَّقْ، اتنے میں غیب سے ایک آواز آئی، اے سرق، اللہ رب العزت تم پر رحمتیں نازل فرمائے، اللہ کی رحمتوں کا نزول تم پر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آواز آ رہی ہے لیکن آواز دینے والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا، من انت یرحمک اللہ، اے آواز دینے والے، اللہ تم پر بھی رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ قال انا رجل من الجن، کہا میں ایک جن ہوں۔ آواز دینے والے شخص نے جواب دیا، میں ایک جن ہوں۔ وہذا سرق، اور یہ جس سانپ کو ابھی آپ نے دفن کیا ہے یہ سانپ نہیں ہے، یہ بھی ہماری جماعت کا ایک بندہ جن تھا جس کا نام سرق تھا، اور ہم کوئی معمولی جناتوں میں سے نہیں ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من الجن احد غیری وغیرہ، اور میرے علاوہ اور ان کے علاوہ وہ جنات جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر بیعت کی تھی، ان ہم دونوں کے علاوہ اب دنیا میں اور کوئی باقی نہیں بچا۔ یعنی ہم معمولی جنات نہیں ہیں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر بیعت کرنے والے جناتوں میں سے، اور ہم دو افراد بچے تھے، ایک یہ تھے ایک میں تھا، اب ان کا بھی انتقال ہو۔ اور آگے میرے آقا کا علم انہوں نے ظاہر فرمایا، وَأَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ تَمُوتُ يَا سُرَّقْ بِفَلَاتٍ مِّنَ الْأَرْضِ وَيَدْفُنُكَ خَيْرُ أُمَّتِي، اور انہوں نے بیان کیا اس جن نے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جب ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، اے سرق، تمہارا انتقال چٹیل میدان میں ہو جائے گا، چٹیل میدان میں تمہارا انتقال ہوگا۔ وَيَدْفُنُكَ خَيْرُ أُمَّتِي، اور میری امت کا سب سے بہترین شخص جو اس زمانے کا ہوگا وہ تمہاری تجہیز و تکفین کرے۔ اب دیکھیں میرے آقا کا علم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا ہے 11 ہجری، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم یعنی ان کے جو ولادت ہوئی ہے وہ 63 ہجری، تو اگر ابتدائی دور کا بھی یہ واقعہ مانے تب بھی تقریباً 50 سال سے زیادہ عرصے بعد جو واقعہ پیش آنے والا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب سے اپنی ظاہری زندگی میں اسے بیان فرما دیا۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ اب ایک اور میں روایت آخر میں ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ آج ہمارے زمانے میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں، ٹیکنالوجی ہے، دیگر چیزیں ہیں جو ہمارے زمانے میں وجود پذیر ہو چکی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چیز کے بارے میں خبر دی تھی جو آج 1400-1500 سال کے بعد ظاہر ہوئی ہے، اور میرے آقا نے اپنے زمانے ظاہری میں اس چیز کو بیان فرما دیا تھا۔ امام ابن ابی شیبہ نے المصنف کے اندر اس روایت کو لکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے،
میرے آقا نے ارشاد فرمایا یا ابن عمر کیف انتم اذا ہدمتم البیت فلم تدعوا حجرا علی حجر، اے عبداللہ ابن عمر تمہارا کیا حال ہوگا جب تم خانہ کعبہ کو منہدم کر دو اور پتھر پر پتھر نہیں چھوڑو۔ اب یہاں خاص حضرت عبداللہ بن عمر مراد نہیں ہے، بلکہ پوری امت جو قیامت تک آنے والی ہے وہ مراد ہے۔ جس طریقے سے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت، تو خطاب صحابہ کو ہے، لیکن مراد قیامت تک آنے والے سارے مسلمان۔ تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کا نام لے کر کے حضور نے فرمایا، لیکن خاص حضرت عبداللہ بن عمر مراد نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے سارے مسلمان مخاطب۔ تو فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تم خانہ کعبہ کو منہدم کر دو اور پتھر پر پتھر نہیں چھوڑو۔ تو صحابہ نے عرض کیا وَنَحْنُ عَلَى الْإِسْلام، اے اللہ کے رسول ہم مسلمان ہوں گے؟ کیا کوئی مسلمان ایسا کام کرے گا؟ قَالَ وَأَنْتُمْ عَلَى الْإِسْلام، تو میرے آقا نے فرمایا ہاں تم مسلمان ہو، یعنی اسلام کا نام لینے والا شخص ایسا کام کرے۔ اور یہ چیز حجاج بن یوسف کے زمانے میں واقع ہوئی۔ آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا رَأَيْتَ مَكَّةَ قَدْ بُعِجَتْ كَظَائِمَةً، اور تمہارا کیا حال ہوگا جب تم دیکھو گی کہ مکہ کی زمینیں کھود کر کے، پہاڑ کھود کر کے سرنگیں بنائی جائیں گی اور زمزم کے پانی کو سپلائی کرنے کے لیے بڑے بڑے ٹیوب ڈالے جائیں گے۔ قد بعجت کظائم، امام جزری نے النہایہ فی غریب الحدیث کے اندر اس کا معنی لکھا ای حفرت قنوات، بعجت کظائمہ کا معنی ہے یعنی سرنگیں بنائی جائیں گی، وہی الانفاق الارضیہ تحت جبال مکہ، اور مکہ کے پہاڑوں کے نیچے جو سرنگیں بنائی گئی ہیں وہ سرنگیں مراد، والانابیب الضخمہ لمیاہ زمزم، اور زمزم کے پانی کو سپلائی کرنے کے لیے جو بڑے بڑے ٹیوب، بڑے بڑے پائپ ڈالے گئے ہیں وہ مراد۔ تو اب وہ چیز اس زمانے میں تو نہیں ہوئی تھی، زمزم کے پانی کو سپلائی کرنے کے لیے سرنگیں بنانا، بڑے بڑے پائپ ڈالنا، یہ تو آج 1400 سال کے بعد ہوا ہے، مگر میرے آقا نے اس زمانے میں اس چیز کو ظاہر فرما دیا تھا کہ جب مکہ میں زمینیں پہاڑے کھود کر کے راستے سرنگیں بنائے جائیں گی اور بڑے بڑے زمزم کے پانی کو سپلائی کرنے کے لیے بڑے بڑے پائپ اور ٹیوب ڈالے جائیں گے۔ تو یہ پہلا غیب۔ اور آگے فرمایا وَرَأَيْتَ الْبِنَاءَ يَعْلُو رُؤُوسَ الْجِبَالِ، اور جب تم دیکھو گے کہ عمارتیں پہاڑوں سے زیادہ بلند ہو جائیں گی۔ آج اس کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں، وہ تو ہمارے ممبئی کی سرزمین پر بھی دیکھی جا سکتی، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی عمارتیں۔ تو یہ اس زمانے میں اس چیز کا وجود نہیں تھا، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب سے اس زمانے میں اس چیز کو ظاہر فرما دیا کہ جب تم دیکھو گے کہ مکہ کی زمینیں، مکہ کے پہاڑ زمینیں کھود کر کے سرنگ بنائی جائیں گے، بڑے بڑے پائپ ڈالے جائیں گے اور عمارتیں پہاڑ سے زیادہ بلند ہو جائیں گی، فَاعْلَمْ أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ أَضَلَّكَ، تو سمجھ لینا کہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ تو یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب۔ تو دانائے ما کان اور ما یکون ہے، مگر بے خبر دیکھتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دور۔ بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں آج کی اس گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقیدہ حقہ، مسلک اہل سنت و جماعت، مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔